بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 298 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے 7 آسمان یا 9 آسمان۔ آج کے سبق میں ہم زیادہ تر جو کلام کریں گے وہ ترکیبی اعتبار سے ہوگا۔ فسواہن کا ما قبل سے ترکیبی تعلق اور 7 سماوات کا بھی ما قبل سے ترکیبی تعلق، تو دو احتمالات ہوں گے اور پھر ایک اعتراض کر کے اس کا جواب دیا جائے گا، جس کی تائید میں امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا نظریہ بھی پیش کیا جائے گا۔ تو چلتے ہیں ہم آج کے سبق کی باقاعدہ عبارت اور اس کے ترجمے کی طرف، اس کے بعد اس کی وضاحت بھی کرتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ کلام الہی سے آیت کا بقیہ حصہ لکھتے ہیں فسواہن، تو پس اللہ تبارک و تعالی نے ان آسمانوں کو ہموار بنا دیا۔ عدلہن وخلقہن مسونۃ من العوج والفتور، یعنی ایسا ہموار بنایا کہ وہ کجی اور شگاف سے پاک ہیں، پھٹن سے پاک ہیں۔ وَهُنَّ ضَمِيرُ السَّمَاءِ إِنْ فُسِّرَتْ بِالْأَجْرَامِ لِأَنَّهُ جَمْعٌ، اور ہن جو ہے یہ ضمیر ہے جو کہ لوٹ رہی ہے اجرام کی طرف، یہ آسمان کی ضمیر ہے اور اجرام کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اگر آپ یہ اس سے مراد آسمان ہوگا، اگر آپ اس کی تفسیر اجرام سے کریں، یعنی آسمان کی پیچھے تفسیر اجرام سے کریں، تو پھر اس کی ضمیر کا مرجع السماء ہوگا، اس لیے کہ اجرام جمع ہے اور آسمان بھی جمع ہے۔ او ہوا فی معنی الجمع، یا پھر یہ السماء جمع تو نہیں ہے لیکن جمع کے معنی میں ہے۔ وَإِلَّا فَمُبْهَمٌ يُفَسِّرُهُ مَا بَعْدُهُ كَقَوْلِهِمْ رُبَّهُ رَجُلًا، ورنہ پھر یہ ہوگا کہ ہن کی ضمیر مبہم ہوگی اور اس کا ما بعد اس کی تفسیر ہوگا جیسے ربہ رجلا۔ 7 سماوات، تو اللہ نے بغیر کجی کے 7 آسمان بنا دیے۔ بدل او تفسیرہ، یہ بدل ہے یا پھر اس مبہم ضمیر کی تفسیر ہے۔ فَإِنْ قِيلَ، پس اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ أَلَيْسَ إِنَّ أَصْحَابَ الْإِرْصَادِ اثبتوا 9 افلاک، کیا اہل حیت نے 9 آسمانوں کو ثابت نہیں کیا؟ کیا ایسا نہیں ہے؟ قلت، تو میں کہوں گا فیما ذکروہ شکوک، کہ جس کو اہل حیت نے ذکر کیا ہے اس میں ہمیں کچھ شکوک اور شبہات ہیں۔ وَإِن صح، اگر ان کی بات ٹھیک بھی ہو، فَلَيْسَ فِي الْآيَةِ نَفْيُ الزَّائِدِ، تو پس آیت میں 7 آسمانوں سے زائد کی نفی بھی تو نہیں ہے۔ مع انہ ان ضم الیہ العرش والکرسی لم یبق خلاف، اور ساتھ دوسرا جواب یہ بھی ہے کہ اس میں اگر عرش اور کرسی کو بھی ملایا جائے تو پھر یہ بھی 9 ہی بن جاتے ہیں، اور شاید انہوں نے بھی اسی اعتبار سے 9 کہا ہو، پھر تو کوئی اختلاف ہی باقی نہیں بچتا۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ اب آئیے اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے بنیادی بات یہ کہ فسواہن، ہن ضمیر کے حوالے سے کلام ہوگا۔ سوا کا تو معنی کر لیا کہ اللہ نے بالکل ہموار اور سیدھا آسمان کو بنایا، یعنی اس میں کوئی ٹیڑھا پن، کوئی کجی، کوئی شگاف، کوئی سوراخ، کوئی اس میں پھٹن اللہ تبارک و تعالی نے وہ نہ چھوڑی۔ اور اب ہن کی جو ضمیر کا مرجع ہے
تو اس کو دو طرح سے آپ نے دیکھنا ہے۔ ہم نے پیچھے السماء کی جہاں پر تفسیر بیان کی تھی تو وہاں پر بھی دو باتیں تھی کہ السماء سے مراد ہم نے بولا تھا کہ وہ اجرام ہیں، یعنی فرمایا تھا کہ حاذہ الاجرام العلویہ، تو یا پھر جہات العلو کہا تھا، یعنی دو قول ذکر کیے گئے تھے۔ تو اگر اجرام مراد ہوں السماء سے پھر تو ہن کا مرجع السماء ہوگا، کیونکہ اس میں جمع کے معنی موجود ہیں، اور یا پھر السماء ہے یہ اس میں جنس ہے، جمع کا معنی اس کے اندر اس اعتبار سے بھی موجود ہے، تو ہن ضمیر کا مرجع اسی کو ٹھہرانا یہ اس معنی کی تائید کے زیادہ موافق ہے۔ اور تاکہ چونکہ ہن ضمیر بھی جو ہے یہ جمع مؤنث کی ضمیر ہے، تو جمع کی ضمیر جمع کی طرف لوٹے تو یہ زیادہ مناسب ہے اور اسی صورت میں جائز بھی ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا کہ السماء یہ جمع ہے، اور جمع کی جو واحد ہے وہ سماعتن ہے یا سماوتن ہے، اور اس کو زجاج نے بھی ذکر کیا، جبکہ ایک قول یہ ہے کہ پھر یہ معنی جمع میں اگر خود جمع نہیں ہے، یعنی السماء اس میں جنس کی بمنزلہ ہے، اور اس میں جنس میں چونکہ اقل فرد جو ہے وہ بھی مراد ہوتا ہے اور جو کل ہوتا ہے وہ بھی مراد ہو سکتا ہے، احتمال کل کبھی ہوتا ہے، تو پھر یہ اس میں جمع جنس جو ہے اس کے بمنزلہ ہو جائے گا۔ اور اگر آپ السماء کی تفسیر اجرام سے نہ کریں اور اس کو جمع کے زمرے میں یا معنی جمع میں نہ لیں تو پھر اس ضمیر کے حوالے سے کیا ہوگا کہ اس کا معنی کیا ہوگا؟ تو فرمایا کہ وَإِلَّا فَمُبْهَمٌ، پھر یہ ضمیر مبہم ہوگی کہ فَسَوَّاهُنَّ، کن کو پیدا کیا، کن کو سیدھا کیا، کن کو بغیر کجی کے بنایا، تو یہ بات ابہام میں رہے گی، لیکن اس کی تفسیر اس کے مابعد جو 7 سماوات آ رہا ہے وہ اس کی وضاحت کر لے گا کہ وہ کن کی سیدھا کرنے کی بات کی جا رہی تھی اور کن کو بغیر کجی کے پیدا کرنے کی بات کی جا رہی تھی۔ جیسا کہ اس پر مصنف نے ایک مثال دی ربہ رجلن، کہ یہاں اس میں رجلن یہ ضمیر کی تفسیر کر رہا ہے کہ ربہ کی جو ہا ضمیر کا مرجع ہے اور وہ اس میں ابہام تھا، تو اس ابہام کی تفصیل کون بیان کرے، اس کی تفسیر کون کرے کہ یہ ابہام کیا تھا، تو وہ رجلن نے آ کے بتا دیا کہ وہ ہا ضمیر کا جو ابہام تھا وہ در حقیقت رجل تھا۔ تو لہٰذا ایسے ہی یہاں پر ہن میں جو ابہام آیا تو آگے 7 سماوات جیسے استعمال ہوا اس نے اس ابہام کو ختم کر دیا۔ اچھا، اب 7 سماوات ترکیبی اعتبار سے کیا ہے؟ تو فرمایا کہ 2 احتمال ہیں، اور وہ 2 احتمال سابقہ تفسیر کے 2 احتمالوں کی بنیاد پر ہیں۔ جو آپ نے اوپر بات کی تھی کہ ہن ضمیر کا مرجع وہ اجرام یعنی السماء کے اندر جو معنی مرادی تھے ان کو قرار دیا جائے، تو اس ترکیب کے اعتبار سے اگر ہن کا مرجع وہ اجرام ہو تو اس ترکیب کے اعتبار سے 7 سماوات یہ اس سے بدل واقع ہوگا، ما قبل سے بدل واقع ہوگا اور بدل کل ہوگا کہ وہ جو اجرام ہیں وہ ہن کا جو مراد ہیں تو وہی 7 سماوات ہیں، تو یہ بدل کل کی صورت بن جائے گا جبکہ آپ ہن کا مرجع اجرام کو السماء کو قرار دیں۔ اور اگر آپ ہن کا مرجع السماء یا اجرام کو نہ قرار دیں بلکہ ہن کو آپ مبہم رکھیں تو پھر 7 سماوات یہ اس کی تفسیر کے طور پر یہاں پہ واقع ہوگا اور یہ آ کر اس کے بہام کو دور کر دے گا۔ یہ اس کے اندر 2 احتمال تھے۔ اب ایک اعتراض ہے، وہ اعتراض یہ ہے جی کہ اللہ نے فرمایا کہ 7 آسمان بنائے، تو حالانکہ ہم حیت کے اصحاب کو پڑھتے ہیں تو یہ جو ماہرین فلکیات ہوتے ہیں، فلاسفہ ہوتے ہیں، تو یہ تو کہتے ہیں جی کہ 9 آسمان ہیں، تو یہ پھر 7 کیسے ہو گئے؟ تو مصنف علماء فرماتے ہیں کہ جن دلائل سے وہ 9 ثابت کرتے ہیں ہمیں ان میں تحفظ ہے، شکوک و شبہات ہیں، اس لیے ہم 7 پر ہی اکتفا کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے 7 سے زائد کی نفی بھی تو نہیں کی، صرف 7 کا ثبوت کیا ہے، تو اگر 9 بھی ہیں تو اس کے خلاف تو نہیں بات کی۔
اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ 7 آسمانوں کے ساتھ عرش اور کرسی کو ملا دیں، ہو سکتا ہے فلاسفہ نے ان کو ملایا ہو، تو اس صورت میں یہ بھی تو 9 بن جاتے ہیں۔ تو لہٰذا جب اس انداز سے اس کا دفاع 3 جوابوں سے کیا گیا تو اس میں کوئی اختلاف کی پھر کوئی جہد باقی نہیں رہتی۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ، اس کی وضاحت۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے میں نے عرض کیا تھا کہ ان کا نظریہ بھی اصل میں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ فلاسفہ کی بات پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اور ہم وہی دیکھیں گے کہ انبیاء کرام میں سے کسی ایک کی جانب سے بھی ایسی کوئی خبر نہیں آئی کہ 9 آسمان ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، کہ جو تیرے پاس علم ہی نہ ہو تو اس کی بنیاد پہ پھر بندے کو کوئی نتیجہ حاصل نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہم فلاسفہ کی باتوں پر صرف اعتماد نہیں کریں گے۔ تو بہرحال یہ آج سبق آپ نوٹ کریں، اس کے خلاصے کو لکھیں اور بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ کہ ہنہ ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ سوال نمبر 2 یہ کہ امام جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمہ کیا فرماتے ہیں، کس مذہب پر فرماتے ہیں؟ تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔